ابھی میں نے آپ سے اس سے متعلق پوچھا تھا کہ جو پولیس کے ملازمین ہیں وہ چاہے سب انسپیکٹر ہے انسپیکٹر ہے، ویسے تو اس سے اوپر بھی چلے جائیں تو کئی ایسے جرم ہیں جو پتہ نہیں چلتے ہیں لیکن ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہم اسلحے کی بات کر رہے تھے کہ اسلحہ عام آدمی اس کو لے کے نہیں گھوم سکتا، نمائش نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس لائسنس بھی ہے تو مطلب خوف و راز پیدا ہوتا ہے اس میں. یہ حکومت کا ایک انیشیٹو ہے، خاص کر مریم نواز صاحبہ کا. وہ قتل بھی ہوتا ہے، اچھی چیز قتل بھی ہوتا ہے تو وہ پوچھتی ہیں متعلقہ ڈی پی او کو، آر پی او کو، ڈی آئی جی. اب بچے اغوا ہوئی ہے ابھی تو گٹر میں گر گیا بچہ، وہ پوچھتی ہیں، انہوں نے 3 دفعہ پوچھتی ہیں. یہ ان کا اچھی بات، اس نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ پولیس اہلکار کانسٹیبل ہے، ابھی پچھلے دنوں کی ایک بات ہے کہ مانگا منڈی کا رہائشی ہے، سندر کے علاقے میں اس نے گن پکڑی، 7-8-10 لوگ فائرنگ کی. پولیس کے ترجمان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پرانی فوٹیج ہے، اس کو پہلے جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، معطل اور کلوز کر دیا گیا تھا. وہ جب اس کی ڈیٹیل وہ جو رپٹ کی جو تھی وہ پڑھی گئی تو اس میں لکھا ہوا کہ اسلحے کی نمائش پر. تو جو دوسری ویڈیو تھی اس پہ وہ فائرنگ کر رہا ہے، وہ ویڈیو بھی ہم دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، وہ فائرنگ کر رہا ہے کھلے عام دن دہاڑے. تو اس پہ پھر بعد میں سندر تھانے میں پرچہ بھی درج ہو جاتا ہے. یہ کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ جو ایک اور کانسٹیبل تھا وہ بھی پولیس کا تھا، وہ انویسٹیگیشن ونگ میں تھا. تو یہ کیا چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پرانی ہے، یا اس لیے کہا جاتا ہے اس کو سزا پہلے مل گئی ہے؟ اگر کوئی پولیس کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں سڑک کے بیچ میں دہشت پھیلاتے ہوئے وہ فوٹیج ویژول سامنے، تو کیا اس کو سسپینڈ کرنا، کلوز کرنا سزا کافی ہے، یا اس پہ پرچہ صرف دینا وہ سزا کافی ہے؟ اس پہ تھوڑی روشنی. دیکھیں میں نے پہلے یہ بتا دی بات کہ یہ جو قانون کے محافظ ہیں نا ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. منصب پہ ہے نا، سرکاری اہلکار ہیں، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور انہیں احساس ذمہ داری بھی زیادہ ہونا چاہیے. کوئی عام شہری اگر ہوا میں فائر چلائے، ہوائی فائرنگ کرے اور کر کے سر پبلک پلیس پہ سڑک پہ کرے تو وہ اس سے اس لیے قابل معافی وہ بھی نہیں ہے، جرم تو وہ بھی کر رہا ہے، مستوجب سزا ہے وہ. لیکن وہ اس لیے کہیں گے یار خوشی میں کر رہا تھا، شادی تھی، ٹھیک ہے چلیے. لیکن یہ پولیس کانسٹیبل اگر کرے گا تو اس کو یہ پتہ ہے، علم ہے. ایک بات بتا رہا ہوں، ایک پہلو اس کو علم ہے کہ فائرنگ جو ہے نا جرم ہے، اور میں محض نمائش کی خاطر، دکھاوے کے لیے، اپنی تھانہ داری چمکانے کے لیے، علاقے میں چودراہٹ کی خاطر یہ کر رہا ہوں تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. اسے سزا زیادہ ملنی چاہیے. اگر قانون میں سزا جو ہے نا وہ تو متعین ہے، وہ اس کے خلاف مقدمہ وہ تو درج ہو، لیکن محکمانہ طور پہ اس کو زیادہ سزا دینی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، پولیس والے جو کام کرتے ہیں نا ان کے پاس فرار کے راستے زیادہ ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو اسکیپ روٹ ہوتا ہے نا، فرار کا راستہ جسے کہتے ہیں، وہ اسکیپ روٹ سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے نکل تو جانا ہی ہے، میکسیمم سزا سے انشور مل جائے گی، معطلی ہو جائے گی، کون سی سزا ہے، ڈسمس بھی ہو جائے گا تو سال میں بحال ہو جائے گا. وہی ہوا نا کانسٹیبل جس کی ویڈیو چلی وہ بحال بھی ہو گیا نا، وہ معطل ہونے کے بعد، ڈسمس ہونے کے بعد بحال ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ صورتحال شیخ صاحب ہوتی ہے جس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہم نے نکل جانا ہے تو ان کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. وہ حوصلے بڑے ہوئے میں اس طرح کی واردات کرتے ہیں. اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں جو لوگ پکڑے گئے، جو صدردار یہ گلشن راوی کو سڑک جاتی ہے شام نگر چوبرجی سے، وہاں 3-4 جگہ انہوں نے پیسے کے لیے بلایا مدعیوں کو اور لے لیے. 40 لاکھ پہ بات ہوئی، 60 لاکھ پہ بات ہوئی، لے لیے. ثابت ہوئے. شادری کے تھانے دار نے کیا کیا، اسلام پوری کے تھانے نے اغوا برائے تاوان کر لیا. عباس بھٹی کیا نام تھا، اس نے کر لیا. یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ وردی میں جو جرم ہوتا ہے وہ جرم نہیں ہوتا. محکمہ ان کے لیے بھی ایک CCD تشکیل دے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی CCD، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک CCD ہونی چاہیے. ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے کیا جرم کیا. یار جس گھر میں جا کے دہشت پھیلائی انہوں نے اغوا برائے تاوان کے لیے، اس تھانے دار نے جو کانے کا تھا شاید میں، اس سے جو دہشت پھیلائی گھر میں، وہ میں تو وہ ویڈیو CCTV فوٹیج میں نے دیکھی ہے، میں تو حیران رہ گیا کہ یار وہ دیدہ دلیری سے گیا اور دندناتا وہ اوپر چڑھ گیا، اوپر سے بندہ گھسیٹ کے نیچے لایا، نیچے لا کے اس نے اس کو رکھ لیا، ہوسٹیج کیا، تاوان مانگا. کمال یار، یہ پولیس والا ہے کہ ڈاکو چور ہے؟ یہ تو اغوا. اچھا
لوگ کہہ رہے ہیں کچے کے ڈاکو زیادہ، کچے کے اغوا کار جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں. میں کہتا ہوں یہ پولیس والے زیادہ ان سے بڑے ڈاکو ہیں جن لوگوں نے یہ واردات کی ہے، یہ کانے والی رقبہ برائے تاوان کی. تو بھائی یہ اس طرح کے لوگ تو ناقابل معافی ہیں، اور یہ محکمے میں کالی بھیڑیں ہیں. یہ آئی جی صاحب اور سہیل ظفر چٹھا صاحب دونوں جو ہیں، ڈاکٹر عثمان اور وہ سہیل صاحب، ان دونوں کو چاہیے کہ ان پہ بھی شکنجہ کسیں. ان کو تو دبئی بھیجنے کا مشورہ دینے کے بجائے غرق کرنا چاہیے سمندر میں، تاکہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو. اور یہ اگر عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے ہم ان کو پولیس. اچھا آپ نے ایک دو بار ریلیز دے دی، اخبارات کو جاری کر دی خبر کہ جی پکڑ لیے گئے ہیں، اس کے بعد بنا کیا بعد میں؟ یہ بھی پبلک کیا جائے، ہر ایک کو بتایا جائے. دیکھیں نا آپ مجاہد شیخ صاحب اسی مرض کی دوا کے لیے بیٹھے ہیں نا، کیا پبلک کرتے ہیں کہ بھی یہ بات یہ ہوئی؟ تو آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے یہ لوگ. کیوں؟ آپ کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہم نے وہ پکڑا تھا، اس کا یہ بنا، عدالت نے اس کو چھوڑ دیا، تب بتائیں. چھپایا جاتا ہے. اس معاملے میں بھی جو فائرنگ والا معاملہ ہے اس میں بھی چھپایا گیا کہ نیگلیجنسی لاہور پولیس کے اوپر غلط جو ہے. نہیں دیکھیں ایک کانسٹیبل کا ایکٹ جو ہے اچھے نہیں ہیں، سب برے نہیں ہیں. کانسٹیبل کا ایکٹ جو ہے پولیس کا ایکٹ تو نہیں ہے. کانسٹیبل کا ایکٹ تو اسی کا ذات کا ایکٹ ہے، وہ ٹھیک ہے. سب انسپیکٹر کا ایکٹ اس کا ایکٹ ہے، لیکن بطور ادارہ جو ہے اس کو متون نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. میں سی سی ڈی کا بڑا معترف ہوں، سی سی ڈی نے بڑا اچھا کام کیا، بالکل کیا، ٹھیک، اس کی تعریف کرتے ہیں ہم. لیکن جہاں یہ کالی بیڑے ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے تو تعریف مزید ہوگی، ساکھ بہتر ہو جائے گی. ہر جگہ پہ ہے. جو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے یہ وہی گولی ہوتی ہے جو بعد میں ادھی گولی بنتی ہے. 14 اگست ہو، عید شب رات ہو، جب ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں علاقے میں کسی نے ہوائی فائرنگ کی اور گولی لگی اور ایک چند سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی بچی جو ہے وہ جہاں باک ہو گئی. تو یہ وہی گولی ہوتی ہے جو اندھی گولی. یہ وہی گولی ہے جو ہوا میں تیرتی جاتی ہے اور جہاں کہیں گرے، کئی لوگ صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی چھتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو لگ جاتی ہے. کوئی دکان پہ بیٹھا اس کو لگ گئی، کوئی راہگیر سڑک پہ جا رہا ہے پاسر بھائی اس کو لگ جاتی. یہ ہوائی فائرنگ جو ہے یہ کوئی یقینی طور پہ آپ دیکھ کے تھوڑی مار رہے ہیں ہوا میں، ہوا سے واپس آ کے بھی بندے کو لگتی ہے، اور اگر سر پہ لگ جائے تو فارغ ہیں. تو بھائی یہ ہوائی فائرنگ جو ہے یہ اس کی چاہے پولیس والا کرے چاہے عام حوصلہ شکنی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ ایک تو آپ کے حوصلہ بڑھا رہی ہے جرم کرنے کا، جرم کی طرف راغب کر رہی ہے آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا کہتے ہیں یہ قتل عمد ہے. قتل عمد ہے کہ نعیم مصطفیٰ نے جان بوجھ کے مجاہد شیخ کو گولی ماری، یہ وجہ اعتراض ہے. اور ایک یہ ہے کہ نعیم مصطفیٰ دیوار پہ مار رہا تھا، ہوا میں مار رہا تھا، لگ شیخ کو گئی، تب بھی قتل خطا ہے. ٹھیک. تو یہ قتل عمد جو ہے اگر اس پہ نہیں بھی ہے تو قتل خطا کا مجرم تو بندہ بنتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی ہوائی فائرنگ اور چودراہٹ کی جو یہ فائرنگ ہے نا، ان کو قابو کریں. اس سے ہی بندوں کے حوصلے بڑھتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ گولی مارنی شروع کرتے ہیں. جو ہاں یہ بات بڑی ذہن ہے، یہ ذہن نشین رہنی چاہیے. جو بندہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے نا وہ اسٹریٹ فائرنگ کرتا ہے، یہ یاد رکھیں. جس کو میں تو بندوق سے ڈرتا ہی بہت ہوں، میں تو اسٹرائکر نہیں کبھی دبایا، تو میں کیوں ہوائی فائرنگ کروں گا؟ جب ہوائی فائرنگ نہیں کروں گا تو ماروں گا بھی نہیں کسی کو. جو ہوائی فائرنگ کرے گا وہ کسی کو مارے گا. آج ایک اہم سوال عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اگر عام شہری سڑک پر اسلحے کی نمائش کرے یا ہوائی فائرنگ کرے تو وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے اور سخت کارروائی ہوتی ہے. لیکن جب یہی عمل پولیس اہلکار کریں تو کیا قانون سب کے لیے برابر ہے؟ آئیے اب عوام کی رائے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ قانون کی عملداری واقعی سب کے لیے یکساں ہے. بھائی جو پاکستان کی پولیس ہے وہ انداتا ہے، وہ سارے اختیارات اس کے پاس اس نے اپنے اندر ضم کیے ہوئے ہیں، اور عوام کے اندر کوئی اختیار نہیں. عوام بے اختیار ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں عوام کو مار دیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں عوام کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہماری پولیس ایمانداری اور فرما برداری کے ساتھ عوام کے نوکر بن کے کام کریں تو میرا خیال عوام کے اندر بھی وہ تھوڑے سے جو ان کے پاس حقوق ہیں یا جو ان کے پاس قوانین ہیں وہ عوام میں بھی شیئر ہو جائیں. لیکن عوام بیچاری مجبور ہے. عوام جب ہوائی فائرنگ کرتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے. عوام گاڑی میں ایک گانا سنتی ہے تو اس کو FIR کاٹ لیتے ہیں کہ اونچی آواز میں گانا کیوں سنا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پولیس جو ہے ہماری، اس کو انہوں نے اتنے اختیارات دے دیے اور اختیارات بھی وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں. ان کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا، وہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس فائدے سے عوام کو تکلیف دے رہے ہیں. اور عوام اس وقت اتنی پریشان ہے اس پولیس سے
कि मतलब उनका जो जायज़ काम है वो भी नहीं होता। कुछ छोटा सा थाने में हमने जाना है, FIR कटानी है, उसके लिए इतने मसाइल पैदा कर देंगे या उसके लिए इतना मतलब लंबा प्रोसीजर बता देंगे कि वो बंदा कहता है यार बाहर में जाए, मेरी चीज़ भी गुम हो जाए, मैं FIR ही नहीं कटाता। वो थाने में फ़ाइल छोड़ के SHO के पास और वापस आ जाता है, वो कहता है यार ठीक है यहाँ। तो ये मसाइल हमारे जो है ना, ये जब तक हम आवाम को ये इख्तियार नहीं देंगे, आवाम के साथ तामन नहीं करेंगे, आवाम के नौकर बन के नहीं रहेंगे, तो आवाम और पुलिस का जो आपस में क्लैश है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और ये अब पुलिस को चाहिए हमारी, और जो पुलिस के जो बनाने वाले हैं कवानीन, उनको चाहिए कि आवाम को ज़्यादा सहूलतें मिलें। और जो इनके पास तो पहले इख्तियार हैं, ये तो वर्दी पहन के खड़े हैं, वर्दी पहन के खड़े, एक आदमी गुजरता है, वो आदमी वैसे डर जाता है कि यार वर्दी में खड़ा, पता नहीं क्या कौन सी दिफा हमारे ऊपर लगाएगा और हमें पकड़ के अंदर दे देगा और मुड़ के हमारे लिए छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनको जो हमारे जो हल्का अहबाब हैं, जो हमारे कवानीन बनाने वाले हैं, जो वज़ीर कानून हैं, उनको चाहिए इस तरीके से कानून की पासदारी कराई जाए कि आवाम में एक शऊर पैदा ये पुलिस करे, और पुलिस का जो डर है, जो खौफ है आवाम के अंदर, वो ख़त्म होना चाहिए। अब बेधड़क हो के हम थाने में जाएं, हमारा काम हो, हमारे साथ तामुन किया जाए, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं है। और मेरा ख्याल है 80 साल से हम इसी पे बहस कर रहे हैं, इसी पे मुबाहिसा कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस दिन ब दिन शेर बनती जा रही है और आवाम को तकलीफ़ों में और मुसीबतों में डाले जा रही है। जिसका दिल करता है उसको उठा लेती है। अभी 10 बजे दुकानें हैं, जहाँ पर पुलिस पैसे नहीं ले रही वो दुकानें रात नहीं ले रही, वो 10 बजे बंद हो जाती हैं। जहाँ पुलिस पैसे ले रही वो दुकानें सारी रात खुलती हैं। कि ऐसा कानून बनाया जाए कि पुलिस जो ये धड़ाधड़ हवाई फायरिंग कर रही है, शादी ब्याह में धमाके कर रही है, जिसको चाहे दिल करके उठा के ले जाए, इनका मुआवजा किया जाए। अच्छे जो पुलिस अफसर हैं इनको पकड़ें, इनको अंदर डालें, ताकि इनको तकरीबन थोड़ी सी शर्म आए कि यार हमारे ऊपर भी कानून है। जब इनको ये समझ आएगी कि हमारे ऊपर भी कानून है और हमें पकड़ा जाएगा, तो मेरा ख्याल है जो अफरा तफरी का आलम है ये कम हो जाएगा और पुलिस अपने एक दायरे इख्तियार में आ जाएगी। ये पंजाब पुलिस आवाम के साथ बहुत अच्छा तावन कर रही है। वैसे क्राइम की रेशो जो है पहले से बहुत कम हो गई है। जो CCD बनी है, इन्होंने काफ़ी क्राइम को जो है ना कंट्रोल किया है। बाकी जो असले की नुमाइश है वो बहुत अच्छा इक़दाम है। उसकी वजह से लोगों के अंधी गोलियां चल जाती थी, लोग फंक्शन में वाईफायर वगैरह करते थे, असले की नुमाइश करते थे, उसकी वजह से ना लोगों की जानें भी ज़ाया हो जाती थी, वो खुशी में गमी हो जाती थी। लेकिन वो बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब पुलिस का। पंजाब पुलिस के जो जवान हैं जो वाई फायरिंग ऐसे करते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, महकमाना कार्रवाई हो। जैसे अवाम अगर नहीं करती तो वो भी नहीं उनको भी नहीं करना चाहिए। ये पाबंदी जो आप कह रहे हैं असले की नुमाइश, ये सब के लिए होनी चाहिए। देखो मम्मी अगर मैंने रखा हुआ है, मेरे पे पाबंदी होनी चाहिए। नजायज़ क्यों असला रखना कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं रखना चाहिए। वो तो कि सरकार के आदमी ना, उनको कौन पूछेगा। देखो असी मैं करांगा सफाई फायरिंग, मैंने उसने फड़ना आ जाएंगे। हाँ भी तू क्यों सरकारी तू क्यों वाई फायर करना भाई। अगर तो कोई सरकार करेगी तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि सरकार है ना, उनको पूछने वाला है। असी वाम हाँ, सानू आगू फड़ेगा आगे। हाँ भी फाड़ लू की करने अभी तू असला लाइसेंस होएगा तो फिर पाल लेंगे। इतों बस सरकार नजायज़ पा लेंगे भी उन्होंने पूछना कोई नहीं होएगा। सरकारी बंदा जा रहा की हो गया, छड़ दो इनू, उन्हें अपना हथियार है, भावें नजायज़ लग लगाया जाए, उन्होंने कोई पूछना नहीं गया। सानू फड़ेगी ओए फाड़ लो ओए, हथियार लग जा रहे हैं बने। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि कभी कभार वही लोग कानून तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्हें कानून के मुहाफिज होना चाहिए। सुंदर की वो वीडियो, शादरा टाउन के वाक़यात और इनामो कराम केस की ताज़ा मालूमात ये वाज़ह करती है कि जराइम सिर्फ आम शहरियों तक महदूद नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात अहलकार खुद इसकी जद में आ जाते हैं। CCD और IG पंजाब के सख्त इक़दामात, गैर कानूनी असले की नुमाइश के ख़िलाफ़ मुहिम और जदीद सिक्योरिटी इक़दामात यकीनन मुस्बत कदम है। लेकिन ये वाज़ह कर देते हैं कि सिर्फ कवानीन और पॉलिसीज़ काफ़ी नहीं, बल्कि हर सतह पर शफाफियत, एहतसाब और आवाम का एतमाद भी लाजमी है। आज के वाक़े ने ये पैगाम दिया है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ख्वाह वो आम शहरी हों या ख़ुद पुलिस एहलकार। ये कहानी हमें याद दिलाती है जराइम के ख़िलाफ़ लड़ाई सिर्फ कार्रवाई या इस्लाहात तक महदूद नहीं, बल्कि ये शऊर, एहतसाब,
ہر فرد کی اخلاقی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی رپورٹ سے ناظرین نہ صرف حقائق سے آگاہ ہوئے ہوں گے بلکہ اس بات پر بھی غور کریں گے کہ قانون کی بالادستی اور امن قائم رکھنے میں ہر شخص کی شمولیت ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ، آپ کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے۔ اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے اور قانون کے دائرے میں رہ کر معاشرتی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ تھا آج کا جرم انجام۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔